نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سادت رام معزز سامعین آئی دے درس تصوف دے اندر روح دے بارے ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ اسراء دی 85ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کرے لوگ تواڈے کو روح دے متعلق سوال کر دے تو تسی فرما دیو کہ روح میرے رب دا امر ہے اور تانوں جڑا علم دتا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سونے آکھیا کہ سونے تواڈے کو پوچھ دیا روح کی ہے، انہاں دس دیا کہ روح میرے رب دا امر ہے تے روح دے بارے تانوں جڑا علم دتا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ روح جڑی انسان دے اندر رکھی ہے سونے رب نے قرآن چ دسیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کہ میں یہ اندر پھوکی اپنی روح، یعنی یہ روح نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ رب العزت، کیونکہ تمام روحاں جنیاں بھی ہے، جمادی ہے، نباتی ہے، حیوانی ہے، انسانی ہے، ساری روحاں جڑیاں نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا فرمائیاں اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے نے اپنے نور جو پیدا فرمایا جیسا کہ قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ اس واسطے کائنات دی ہر لہر جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تخت ختم نبوت تے بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات دے اتے باطن جو حکمرانی فرما رہے آپ زندہ و حیات ہے، آپ دے سچے غلام آپ دی غلامی دی وجہ نہ وہ بھی اللہ والے جنہیں بھی اپنے مزارات دے اندر زندہ اپنے منل والے دور و نزدیک نفع پہنچاؤں دے رہندے ہیں۔ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی رحمت للعالمین دے انوارات حاصل کر کے انہوں کو اخذ فیض کر کے اپنے اپنے علاقے دیا فضاواں نوں سکین کردے رہندے، افات و بلیات نوں پہنچاؤندے رہندے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانی دا بھلا کردے رہندے ہیں۔ کہ اللہ سونے نے فرمایا اے روح جڑی ہے انسانی، اے روح سونے رب نے انسان دے اندر صرف اسے واسطے رکھی ہے تاکہ انسان ریاضت و مجاہدہ عمل قرآن و سنت پیرو پیشوا کو نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے توحیدی محمدی نیٹ ورک کا رابطہ قائم کرے، پھر مرشدی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات کرے اور پھر پیشوا دیے اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے تاکہ انسان فقر محمدی دا کمال حاصل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فلاح فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہو جائے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا سارا پروگرام صلی رب نے قرآن چ دستا تے روح اللہ پاک نے رکھی انسان دے اندر اسے واسطے ہے چونکہ باطن جانے واحد ہے، انسانی جسم چونکہ ٹائم و سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے حکم دیتا کہ اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دے احکامات دی پروگرامنگ کرو، قرآن و سنت دے پروگرام کو اپنے اندر انسٹال کرو تاکہ اندر ہر نیگیٹو انرجی ظلماتی جل جائے جڑی تواڈے منفی سوچو اعمال اور حواس خمسہ دے ذریعے تواڈے اندر ظلمت پیدا ہوئی ہے اور ہر لہر دے تے ظلمت جڑی چڑھی ہے ساری لہ جا تاکہ اندر دبی ہر عشق دی چنگاری عشق مولا دی چنگاری شعلہ زن ہو جائے اور تواڈی روح جسم جو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر رحمہ اقبال فرما دیا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، تو ایسی رے مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں۔ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ یہ منافق ہے جڑے کہتے نہیں جی اللہ سونا صرف عرشاں تے ہی ہے، استغفر اللہ، لیکن علامہ اقبال تاں ہی سڑ کے گل کہندے اسی بٹھا کے عرش پہ رکھا تو نے ہے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے، مولا جی تسی عرش